ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من سلك على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے ایک نسبت اور محبت نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک محنت میں موت تک استقامت بھی نصیب فرمائے. یہ دعوت اور تبلیغ کا کام حقیقت میں اللہ کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا کام ہے. داعی حقیقی وہ اللہ جل شانہ ہے، اور سب سے پہلے دعوت دینے والے وہ خود اللہ جل شانہ ہے. جیسے کہ قرآن میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم سب کو جنت کی دعوت دیتے ہیں. پوری انسانیت کو اور پوری بشریت کو اور تمام مخلوق کو اللہ نے جنت کی دعوت دی ہے، اور سب سے پہلے دعوت دی ہے. نبیوں سے پہلے اللہ نے دعوت دی. تو یہ کام اللہ کا کام ہے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں، ان کا کام بھی سب سے بڑا ہے. وہ سب سے اچھے ہیں، ان کا کام بھی سب سے اچھا ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات، سب سے بڑی بات وہ اللہ کے بندوں کو بلانا ہے. یہ دعوت دینا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور یہ سب سے اچھا کام ہے. احسن القول، جتنی دنیا میں باتیں ہوتی ہوں گی اور جتنی دنیا میں کلام ہوں گے اور جتنی دنیا میں آوازیں ہوں گی، ان سب سے اعلیٰ اور افضل اور عرفہ و اکمل وہ اللہ کی بات ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے، وہ سب سے اچھی بات ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. اللہ بڑے ہیں، ان کا کام بھی بڑا ہے،
اور پہلے زمانوں میں اس کے کرنے والے بھی بڑے ہوتے تھے. عام انسانوں کو دعوت اور تبلیغ کے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، رسولوں کو بھیجتے تھے. پیغمبر آتے تھے، وہ معصوم ہوتے تھے، بے گناہ ہوتے تھے، وہ پاکیزہ و مبارک و مقدس ہستیاں ہوتی تھیں. وہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑے ہوتے تھے. عرش اعظم اور کرسی سے بھی وہ بڑے ہوتے تھے. وہ جبرائیل اور میکائیل سے بھی بڑے ہوتے تھے، اور وہ معصوم اور بے گناہ ہوتے تھے. بڑا کام تھا، اس لیے اللہ نے ایسی مبارک اور مقدس ہستیوں کو چن لیا تھا اس کام کے لیے. عام انسانوں کو اس دعوت و تبلیغ کے کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ کام وہ حضرات کرتے تھے. پھر اللہ جل شانہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھیجا اور آپ پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو پھر کام کون کریں گے؟ دعوت دو ہیں. ایک نبیوں کی دعوت ہے، وہ اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف بلانے کی ہے. دوسری دعوت شیطان کی ہے، وہ برائیوں اور جہنم کی طرف بلانے کی ہے. یہ دونوں دعوتوں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے. شیطان نے بھی اجازت لی ہے اللہ سے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی اور موقع دیں، اور قیامت تک کے لیے میری عمر بڑھا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی ہے. اس کو بھی قیامت تک کے لیے موقع دیا ہوا ہے، اور وہ بھی دعوت دیتا رہتا ہے برائیوں کی. اور نبیوں کے ذریعے سے جو بھلائیوں کی دعوت تھی، وہ نبوت ختم ہوئی تو دعوت بھی ختم ہو جاتی. تو پھر دنیا میں برائیاں ہوتی ہیں، تو بھلائیاں کہاں ہوتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ نبیوں کا سلسلہ بند کیا، اور نبیوں کی جگہ اللہ نے اس امت کو قبول کیا. اس امت کو بتایا کہ اب یہ کام کریں گے. جو نبیوں پہ ذمہ داری تھی اللہ نے اس امت کے کندھوں پر رکھی ہے. امت کا ہر فرد، غریب امیر، چھوٹا بڑا، کالا گورا، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، ہر فرد امت وہ ذمہ دار ہے پوری امت میں دین زندہ کرنے کا. اس کی یہ ذمہ داری ہے. وہ مانے یا نہ مانے اس کے ذمے فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں، کرنا ہے. نہ کرے تو قیامت میں وہ مجرم ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. یہ انسانوں کا دیا ہوا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا کام ہے. یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، بندوں کی طرف سے ذمہ داری نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے. نبی کا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، دعوت دینا بصیرت کے ساتھ. یہ نبی کا اور حضرت محمد الرسول اللہ کا یہ راستہ ہے. جو دعوت پر قائم ہے وہ نبی کے راستے پر قائم ہے، جو دعوت پر قائم نہیں ہے وہ نبی کے راستے پر قائم نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ قرآن میں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں. یہ مستحب و نفل نہیں ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، حرج عظیم ہے، بہت بڑا حرج ہے. تم اپنے نبی کے راستے پر جب سمجھے جائیں گے جب تم اپنے نبی کا کام کرو گے، اور تمہارے نبی کا کام دعوت دینا ہے. اور یہ کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں، یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے دعوت دینا. جو دعوت پر ہے وہ نبی کے راستے پر ہے، جو دعوت پر نہیں ہے وہ نبی کے راستے پر نہیں ہے. تو پہلے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی مقصد زندگی، اپنے مقصد حیات یہ طے کرنا کہ میں دنیا میں دعوت کے لیے پیدا ہوا ہوں. 4 پیسے کما کر کھا پی کر مر جانا یہ جانوروں کا کام ہے. دنیا کا ہر جانور کھاتا پیتا بیوی بچوں کو پالتا اور مرتا ہے. بلی کے، کتے کے
اور جناب علی بکری کے، اونٹ کے، گائے کے، سب کے بچے ہوتے ہیں اور سب اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، سب اپنے بچوں کو کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور ان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ آپ نے کر لیا تو کیا کمال کیا؟ ارے چوہا بھی اپنا بل بناتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ چونٹی آپ نے دیکھی ہے؟ کتنا چھوٹا سا جانور ہے، وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے زمین کے اندر بل بناتا ہے اور 6 مہینے کا راشن گھر میں رکھتا ہے۔ آپ کے گھر میں 6 مہینے کا راشن نہیں ہے، چونٹی اپنے 6 مہینے کا راشن بل کے اندر گھر کے اندر رکھتی ہے، اس لیے کہ بارش کے زمانے میں وہ باہر نہیں جا سکتی۔ بارش کے زمانے میں باہر جائے گی، پانی میں بہہ جائے گی، اسے اپنی موت کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے بارش کے موسم کا راشن پہلے سے گھر میں اسٹاک ہے اس کے۔ اگر آپ نے بھی اسٹاک کر لیا اور پیسہ بنا لیا اور بینک بیلنس جمع کر دیا تو کون سا کمال ہے؟ وہ چونٹی بھی کرتی ہے، وہ چوہا بھی کرتا ہے، وہ چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، وہ بھی بارش سے، ہواؤں سے اور طوفانوں سے بچاتا ہے اس کے بچوں کو۔ تو بچوں کی حفاظت کر لی، بچوں کی آپ نے پرورش کر لی اور کھایا پیا اور کھلایا پلایا، ٹھیک ہے، جانور ہونے کے ناطے آپ نے بھی کر لیا، لیکن یہ حیوانیت کے کام ہے، یہ انسانیت کے کام نہیں ہے۔ جائز ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کوئی شرافت کا کام نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جو تمام دنیا کے جانور کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کیا تو آپ بھی حیوانوں میں سے ایک حیوان ہیں۔ کوئی شرافت تو کوئی بزرگی اس سے نہیں آئے گی کھانے پینے سے۔ اور اگر آپ نے 2-4 مکان بنائے اور 2-4 فیکٹریاں بنائی اور 2-4 کارخانے بنا لیے تو یہ تو یہود و نصارہ کا کام ہے کہ ان کی دنیا جنت ہے، جو چاہے مزے کریں، مرتے ہی سیدھے نام اسٹاپ دوزخ میں جانا ان کو، بغیر حساب و کتاب کے ان کو دوزخ ہے۔ تو جو کچھ ان کو مزے اڑانا ہے وہ یہاں مزے اڑائیں، لذتیں اڑائیں، خواہشات پوری کریں۔ وہ کس کے لیے؟ وہ کافر کے لیے۔ اس کی زندگی کا مقصد دنیا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ کافر کی جنت ہے دنیا، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ۔ جیل خانے میں آدمی آزاد نہیں ہوتا، وہ کھانے پر پابندی ہے، جو کھانا حکومت کھلائے گی وہ کھائے گا، اپنی خواہش کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ جو کپڑے حکومت پہنائے گی وہ پہنے گا، اپنی خواہش کے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ حکومت جو کام کروائے گی وہ کرے گا، اپنی خواہش کا کام نہیں کر سکتا۔ حکومت جہاں لے جائے گی وہاں جائے گا، اپنی خواہش سے کہیں جا نہیں سکتا۔ اس کی قدم قدم پر پابندی ہے، کیونکہ وہ مجرم، وہ قیدی ہے، قیدی وہ حکومت کی بات کا پابند ہے۔ اسی طرح مسلمان وہ اللہ کا قیدی ہے، وہ اللہ کی بات کا پابند ہے۔ وہ کھانا حرام نہیں کھائے گا، ضرورت سے زائد نہیں کھائے گا، ناپاک نہیں کھائے گا، اس کے کھانے پر پابندی ہے۔ کپڑا وہ ریشم نہیں پہنے گا، وہ فضولیات نہیں کرے گا، وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں پہنے گا، اس کے کپڑوں کے پہننے میں پابندی ہے۔ اس کے کمانے میں پابندی ہے کہ گاڑے پسینے کی کمائی کمائے گا، حلال کی کمائے گا، حرام کی نہیں کمائے گا، سود سے نہیں کمائے گا، رشوت سے نہیں کمائے گا، شراب بیچ کر نہیں کمائے گا، جھوٹ بول کر نہیں کمائے گا، نماز چھوڑ کر نہیں کمائے گا۔ وہ چلنے پھرنے پر اس کی پابندی ہے کہ جہاں چاہے جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کا نام مسلمان ہے۔ یہ ہے تو وہ مسلمان ہے، یہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ عربی ڈکشنری وہ ہو، یہ تو آپ عرب میں رہتے ہیں، کوئی لغت کی کتاب، کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، اسلام کا ترجمہ کیا ہے؟ اسلام کا ترجمہ ہے گردن جھکانا اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے۔ اور مسلمان کہتے ہیں گردن جھکانے والے کو، یعنی فرما بردار کو۔ اسلام کے معنی فرما برداری، فرما برداری کرنا، اور مسلمان کہتے ہیں فرما برداری کرنے کو۔ جو فرما بردار ہے وہ مسلمان ہے، جو فرما بردار نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ فرما بردار ہوگا اللہ کا، وہ فرما بردار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ آزاد نہیں ہے،
آزادی کا نام کفر ہے. آزادی آدمی کو کافر بناتی ہے. پابندی انسان کو ولی بناتی ہے، اللہ کا دوست بناتی ہے، اولیاء اللہ بناتی ہے، غوث و قطب بناتی ہے، اس اللہ کا مقرب اور پیارا اور لاڈلا اور خدا کا محبوب بناتی ہے. پابندی سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، آزادی سے وہ گرتا چلا جاتا ہے. آزادی کوئی پابندی نہیں ہے. تو مسلمان تو پابندی کو کہتے ہیں. وہ پابند ہے اللہ کا، وہ پابند ہے رسول اللہ کا. وہ حکم پر چلے گا، وہ حکم نہیں چھوڑ سکتا. جان جاتی ہو تو بلا سے جائے. یہ جان تو جانے ہی والی ہے، رہنے والی نہیں ہے. لاکھ حفاظت کرو رہے گی نہیں، جائے گی. یہ جانے والی جان کو کہاں تک بچاؤ گے؟ ہاں، اللہ کا حکم وہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، وہ پورا کیا جائے گا. کسی کے سر پر ایٹم بم پھٹ جائے یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، جنت میں جائے گا. تو برا کیا ہوا؟ ہاں، خدا کا حکم توڑ دے یہ اس سے بری بات ہے، یہ جہنم میں چلا جائے گا. خدا کی لعنت تو پھٹکار پڑے گی، خدا کی مار پڑے گی، خدا ناراض ہو جائیں گے. خدا کا حکم توڑنا ایٹم بم کے سر پر پھٹنے سے زیادہ برا ہے. آسمان ٹوٹ کے سر پہ گر جائے کوئی بری بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، جنت میں جائے گا. خدا کا حکم توڑ دیا یہ آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے، یہ دوزخ میں جائے گا. خدا کی مار پڑے گی، خدا کی لعنت پڑے گی، خدا ناراض ہو جائیں گے. اس سے وہ زیادہ سخت ہے. مومن و مسلمان خدا کا حکم نہیں توڑا کرتا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا. وہ جانتا ہے کہ ساری دنیا کے طریقے گمراہی تک لے جانے والے اور جہنم تک لے جانے والے اور دوزخ تک لے جانے والے اور شیطان سے ملانے والے ہیں. ایک ہی ایک راستہ ہے جو اللہ سے ملائے گا، جنت سے ملائے گا، مغفرت سے ملائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلائے گا اور حضور کے ساتھ جنت میں لے جائے گا. وہ ایک ہی ایک راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا ہے. آپ کے راستے سے خلاف جائے گا تو کوئی نجات نہیں پا سکتا ہے. چاہے امریکہ کا وزیر اعظم ہو، چاہے رشیا کا صدر ہو، چاہے ساری دنیا کا بادشاہ نمرود ہو، وہ بھی جہنم میں جائے گا اور خدا کی لعنت تو پھٹکار اس پر پڑے گی اگر اس نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. ساری دنیا کی دولت اور حکومت اور ساری دنیا کی طاقت و عزت و مال و دولت کے خزانے اسے جہنم سے نہیں بچا سکتے. جہنم سے بچانے کا ایک راستہ ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا اور آپ کی اتباع کرنے کا اور آپ سے محبت اور آپ کے طریقوں پر چلنے کا راستہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ترمذی شریف ایک بڑی کتاب ہے. سیاہ ستہ یہ عربی کی 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ترمذی شریف یہ بھی بہت بڑی کتاب ہے. سیاہ ستہ میں سے صحیح حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں سے. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان امام سے پیچھے آگے پیچھے رکوع سجدہ کرے، امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، امام اٹھنے سے پہلے ہی سجدے سے اٹھ گیا، رکوع سے اٹھ گیا، یعنی امام کے ساتھ نہیں ہے. جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کی جلدی 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 کرتے ہیں. امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے، امام سے پہلے سجدے سے اٹھ گئے، امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھ گئے، عادت ہو گئی ان کی. اس ترمذی شریف میں حدیث ہے ایسے لوگوں کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن ان کا سر گدھے کا بن جائے گا کہ انہوں نے اپنے امام کی مخالفت کی ہے. یہ امام کی مخالفت اس کا سر گدھے کا بنا دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ گدھے کا سر کیوں بنے گا؟ وہ اسی لیے بنے گا کہ گدھا بے وقوفی میں مشہور ہے. کوئی بے وقوف ہوتا ہے کہتا ہے گدھا کہیں کا، تو گدھا بے وقوف، تو یہ آدمی بھی گدھا ہے. خود ہی اپنے گھر سے آیا، وضو کیا اور نیت باندھی اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ، تابع امام کی، اللہ اکبر، اور تابع امام کا خود ہی نیت باندھ رہا ہے اور خود ہی امام کے خلاف کر رہا ہے. بیوقوف ہے کیا نہیں ہے؟ ارے تم کو کس نے بلایا یہاں؟ تم خود آئے اور تم نے خود نیت کی کہ میں تابع ہو کر پڑھتا ہوں، پیچھے پڑھتا ہوں، اور پھر امام سے آگے آگے بھاگ رہے ہوں. یہ کیا جہالت ہے؟ تو یہ ہمارے امام 10 منٹ کے امام ہیں. ہمارا جیسا آدمی ہے 10 منٹ کا یہ
جو ہمارا امام بنا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری زندگی کے امام ہیں. وہ صرف نماز کے امام نہیں ہیں، پوری زندگی کے امام ہیں، ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کے امام ہیں. ہمارے جیسے 10 منٹ کے امام کی مخالفت سے اس کا سر گدھے کا بن جائے گا، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری زندگی کے امام ہیں ان کے خلاف چلیں گے تو اس کا سر کیا بنے گا؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہے دنیا میں؟ تو یہ 24 گھنٹے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ چلے گی، نماز بھی اور زندگی بھی. جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھے پڑھتا ہوں اور دیکھتے ہو. تو ایک تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کیسے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ کیسے باندھتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، یہ اس کی ظاہری شکل ہے. ایک اس کا باطن ہے، آپ کے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کا سینہ ابلتا تھا جیسے ہانڈی ابلتی ہے. ہانڈی میں سالن ابلتا ہے، کھت کھت پکنے کی آواز آتی ہے، اس طرح آپ کے سینے مبارک سے رونے کی، آپ کے قلب اطہر سے، آپ کے دل مبارک سے رونے کی آواز آتی تھی. سینہ آپ کا ابلتا تھا، دل گویا آپ کا ابلتا تھا، وہ پکتا تھا وہ محبت میں اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. اور اس کی علامت یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، داڑھی بھیگ جاتی، سینہ بھیگ جاتا اور زمین بھیگ جاتی. زمین 2-4 قطروں سے نہیں بھیگتی، 2-4 گلاس پانی ڈالو گے تب بھیگے گی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا وہ کتنا ہوتا ہوگا، جس سے داڑھی مبارک بھیگ گئی، سینے مبارک بھیگ گیا اور زمین بھیگ گئی ہے. تو نماز یہ ہوتی تھی، اور نماز گھنٹوں پڑھی جاتی تھی، وہ 2 منٹ کی نہیں ہوتی تھی. کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے چپکے چپکے وہ باتیں کرتا ہے. اللہ سے بات کرنے میں جو لذت ہے، جو چاشنی ہے، جو مزہ ہے، خدا کی قسم نہ دنیا کی کسی نعمت میں ہے، نہ جنت کی کسی نعمت میں ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. حکم نہیں ہے. صحابہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد نیت باندھتے، پوری رات نماز پڑھتے اور ایک رات میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے. عبداللہ ابن جبیر طواف کیا، طواف کی 2 رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے. تقریباً 50 صحابہ سے نقل کیا ہے جنہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ کوئی ضروری نہیں تھا، یہ نفل ہی تھا، لیکن اللہ سے بات کرنے کی جو چاشنی تھی، جو لذت تھی، اس میں وہ گم ہو جاتے. ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وقت کہاں گزرا ہے. ارے سن رہے کیا سو رہے ہیں؟ اثر کے بعد سونے کا وقت ہے نا. آفس سے تھکے ہارے آتے ہیں، چائے پی کے کھانا وانا کھا کے سو جاتے ہیں. تو یہاں بھی سو رہے ہیں کیا؟ ایک شادی ہوئی، میاں بیوی رات کو بات کرنے لگے، تھوڑی سی پہلی رات تھی تو اذان ہونے لگی فجر کی. تو دلہا وہ کہنے لگا ارے یہ مؤذن کا دماغ خراب ہو گیا کیا، آدھی رات میں اذان پڑھ رہا ہے. بیوی نے کہا مؤذن کا دماغ خراب نہیں، آپ اپنی گھڑی دیکھیے 5 بج چکے ہیں. کیا ہوا؟ میاں بیوی سے بات کرنے کی لذت میں وہ رات کیسے گزری پتہ نہیں چلا. اسی طرح بعض لوگ کھانے کے ہیں اور بعض لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں. وہ پینے کی مجلس میں جاتے ہیں تو اچانک ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رات پتہ نہیں گئی کہ نہیں گئی، ایک دم صبح ہو گئی ہے. وہ کھانے پینے کی لذتوں میں، وہ عورتوں اور پیسوں کی لذتوں میں اپنی راتوں کے کھو جانے کو پتہ نہیں محسوس نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سے بات کرنے کی جو لذت و کیفیت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے، خدا کی قسم ایک رات نہیں 50,000 سال بھی اسے معلوم نہیں ہوں گے.
چنانچہ قیامت کے دن 50,000 سال کا وہ دن ہے، اور اللہ جل شانہ ان نیک لوگوں کے لیے دسترخوان پر بٹھائیں گے، ابھی وہ کھا کے اٹھے بھی نہیں ہوں گے، فرشتے کہیں گے جنت میں چلو. ارے یہ مجھ سے کہیں گے جنت میں؟ تو ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا کہ وہ دن 50,000 سال کا ہے، وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے 50,000 سال ان گنہگاروں سے پوچھو جو آگ میں تڑپ رہے ہیں اور سورج کی تپش میں پک رہے ہیں اور نفسی کے عالم میں بے قرار ہیں، ان سے پوچھو اللہ نے تمہارا دن گزار دیا. حضور نے فرمایا نیک لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال اس طرح گزر جائیں گے جیسے فجر کی 2 رکعت سنتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بڑی لمبی ہوتی تھی، لیکن فجر کی 2 رکعت سنتیں بہت ہلکی پڑھتے تھے، بہت مختصر پڑھتے تھے، اور فرمایا یہ 50,000 سال اس طرح مختصر سے گزر جائیں گے. یہ کیا ہے کہ ان کے اندر کیفیت ہے. تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، رہتے رہتے بعض پرانے نمازی ہوتے ہوتے ان میں عادت ہو جاتی ہے. دھڑام سے وضو کیا 1 منٹ میں اور بھاگے بھاگے آئے اور نماز کی نیت باندھی، فٹافٹ جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا اور ادھر سلام پھیر کے جوتے اٹھا کے بھاگے. تو یہ نماز نہیں ہوئی، نماز کا کھیل بن گیا. نماز تو اہتمام سے پڑھنے کو کہتے ہیں. ہوائی جہاز کا ٹائم 12 بجے ہے، آپ 8 بجے سے تیاری کر رہے ہیں، 9 بجے سے تیاری کر رہے ہیں، کیا کہ یہ وقت پر پہنچنا ہے. اسے اہتمام کہتے ہیں. آفس کو 10 بجے جانا ہے، 8-9 بجے سے تیاری شروع کر دی، اور گھر سے 9 بجے نکل کے گئے ٹریفک ہے پہنچ نہیں سکیں گے، جلدی مجھے وقت پر جانا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آفس جانے کا اہتمام ہو رہا ہے، ہوائی جہاز پر جانے کا وقت کا اہتمام ہو رہا ہے. اور نماز کا 4:30 کی نماز ہے، 5 منٹ پہلے دکان سے آفس سے نکلیں گے اور بھاگے بھاگے نماز پڑھیں گے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، نماز اہتمام سے پڑھی جاتی ہے، عظمت سے پڑھی جاتی ہے، ادب سے پڑھی. پھر نماز میں وہ کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ اللہ پاک نے اسے کیا دیا ہے. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے جو دولت ہمارے دلوں کو دی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو بادشاہ لوگ زمین کے ٹکڑوں پر لڑنے کے بجائے ہمارے دلوں پر حملہ کر دیں. ہمارے دلوں میں جو دولت اور عزت اور جو سکون اللہ نے دیا ہے ان کو کہاں نصیب ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، یہاں رہتے ہوئے بھی بے حسی ہو جاتی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں ہیں، اور نماز تو معمول ہمارا پڑھتے ہی ہیں. کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا وہ نماز تمہیں دعا دے رہی ہے؟ کیا وہ نماز تمہیں بددعا دے رہی ہے؟ نماز بنا کر سنوار کر پڑھی جاتی ہے، دعا دیتے کہ پروردگار اس کو بھی اسی طرح سنوار دے اور بنا دے جس طرح اس نے مجھے بنا کر نماز پڑھا اور سنوار کر پڑھی ہے. اور بگاڑتا ہے تو بد دعا دیتے کہ پروردگار جس طرح اس نے مجھے بگاڑا ہے تو اس کی زندگی بگاڑ دے. اسی لیے فویل للمصلین، ہلاکت تو بربادی اور تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. کتنی رکعت ہوئی، کیا پڑھا، کچھ خبر نہیں. تو نماز بڑی عظمت کی چیز ہے، یہ اسلام کی جان ہے. جب نماز سدھر جاتی ہے زندگی سدھر جاتی ہے، پھر اس کی زندگی میں حرام باقی نہیں رہتا. اس کی نظر پاک ہوتی ہے، اس کی زبان پاک ہوتی ہے، اس کے کان پاک ہوتے ہیں، اس کے دل و دماغ پاک ہوتے ہیں، سب پاک ہو جاتا ہے، حرام سے وہ بچ جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے اس کو روک لیتی ہے. اگر وہ نہیں روک رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہے. ابھی اس نے نماز سیکھی نہیں ہے، وہ سیکھنے کی اسے ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کرے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ہر مسلمان یہ سوچا کرے کہ میرے آقا کی نماز کیسی تھی. کبھی سنی ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو پڑھنا، اس کو بزرگوں سے سننا اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو سیکھنا، اس کی مشق کرنا کہ ہماری نماز بھی ویسی نماز بنے جیسے حضور کی نماز.
تو ایک یہ نماز ویسی پڑھو جیسے حضور نے پڑھی. سمجھ رہے؟ ارے سمجھ رہے کیا سو رہے ہیں؟ پھر اسی طرح اس کا ایک مطلب علماء کہتے ہیں عیشو کما رائی تمونی عیشو، جیسے نماز پڑھتا ہوا مجھے دیکھا ایسی نماز پڑھو. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسی زندگی گزارو جیسے مجھے زندگی گزارتا ہوا دیکھتے ہو. جیسے میری زندگی ہے ویسی زندگی گزارو. وہ زندگی نہیں جو تم کو پسند آئی ہے، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مشرکین کی، کافروں کی، خدا کے دشمنوں کی، خدا کے رسول کے جان لینے والے بدماشوں کی. وہ زندگی نہیں، وہ زندگی گزارو جو مجھے پسند ہے، جو زندگی حضور نے گزاری. اور حضور کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ سن رہے نا؟ سونے والوں کو کیا سنائیں گے؟ حضور کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زندگی گزارنے کا راستہ یہ ہے کہ تم صبح شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کی دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، دل صاف آئینے کی طرح ہو، ایک دم صاف، اس میں کوئی دھبا نہیں، اس میں کوئی داغ نہیں، اس میں کوئی میل نہیں، اس میں کوئی چیز گندی نہیں، وہ دل صاف ہے. یہ خلاصہ ہے حضور کی زندگی کا کہ دل آئینے کی طرح ہو، دل صاف ہو. فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. حسد مت کرو، چلو مت کسی پر، وہ میرے سے بڑا مالدار کیوں، اس کی میرے سے زیادہ عزت کیوں، وہ میرے سے بڑا. جلنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے جس کو جو دیا ہے، اللہ کی تقسیم پر تم کیوں ناراض ہو؟ تم دعا مانگو اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے دے، لیکن کسی مسلمان کو دیکھ کر جلنا نہیں. سنت یہ ہے کہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو دعا دو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے. سن رہے؟ حضور کی زندگی کیا ہے؟ ہر مسلمان کو خوشحال دیکھو، اسے دعا دو کہ اللہ پاک تمہیں ہر حال میں ہمیشہ خوش رکھے. کسی کی خوشی سے، کسی کی ترقی سے مسلمان جلا نہیں کرتا. جلنا، چاڑی چغلی کرنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، اسے ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، اسے گرانے کی کوشش کرنا، اس کی برائی کرنا، یہ سب کفر ہے. جب تک یہ دل میں ہے جنت میں نہیں جائے گا. چاہے نماز پڑھے یا روزہ رکھے، چاہے مکے میں رہے چاہے مدینے میں رہے، یہ دل سے نکالنا پڑے گا. اسے یہاں نہیں نکالیں گے تو اللہ دل دوزخ میں ڈال کے اس کو جلائیں گے. وہ کینے کپٹ کو دل سے جلائیں گے، جب وہ پاک ہو جائے گا پھر جنت میں جائے گا. دنیا میں پاک کرنے کے لیے الگ الگ راستے ہیں نا. ہاتھ میں کچھ لگ گیا تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے وہ، اور کپڑے میں لگ گیا تو صابن لگانا پڑتا ہے، اور لوہے میں زنگ لگ گیا تو پانی میں نہیں لگتا، وہ صابن سے نہیں جاتا، پھر اسے آنکھ کی بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے اور ہتھوڑے مارنے پڑتے ہیں. اس کا زنگ، اس کا میل سخت ہے. آنکھ کی بھٹی میں ہتھوڑوں سے وہ پاک ہوتا ہے. اسی طرح دل کا زنگ وہ لوہے کے زنگ سے زیادہ سخت ہے. وہ جہنم کی آگ میں اور فرشتوں کے ہتھوڑوں سے پاک ہوگا وہ. اور اگر دنیا میں توبہ کر لی تو توبہ سے تو سب پاک ہو جاتا ہے. یہ سب سے آسان راستہ ہے. اللہ سے معافی مانگ لو، جس سے معاملہ پڑا ہے اس سے معافی مانگ لو، بات صاف ہو گئی. اب تمہارا دل پاک ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. دلوں کو پاک رکھو. کیوں؟ اللہ کی یہ آنے کی جگہ ہے. دل یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں کوئی نہیں، اللہ آسمانوں میں نہیں آتے، زمینوں میں نہیں آتے. اگر آ سکتے تو مرد مومن کے دل میں آ سکتے. تو یہ مومن کا دل اللہ کی معرفت کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے، نور کی جگہ ہے. اللہ گندے دل میں نہیں آتے. اللہ کی محبت گندے دل میں نہیں آتی، پاک دل میں آتی ہے، صاف دل میں آتی ہے. اس لیے مسلمانوں کی دشمنی سے اپنے دلوں کو گندا مت کرو.
جس مسلمان کے دل میں مسلمان کی دشمنی، چاڑی چغلی یا حقارت ہے، اس کا دل ناپاک ہے، اس کی روح ناپاک ہے، اس کا ایمان بھی الٹا سیدھا غلط ملت ہے۔ ایمان تو نورانی اور پاکیزہ ہے، لیکن دل کی گندگی سے اس کے اندر میں وہ دل بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے دودھ پاک صاف چیز ہے، لیکن گندی نالی میں سے بہا دیا تو نالی کی گندگی وہ دودھ کو بھی گندا کر دیتی ہے۔ ایمان پاک ہے، لیکن میرے دل کی گندگی میرے ایمان کو بھی ناپاک بنا دے گی۔ مسلمانوں کی دشمنی یہ ناپاکی ہی ہے، اسے ناپاک نہ کرو۔ مال کی محبت سے، دولت کی محبت سے، چیزوں کی محبت سے، یہ دل ایک ہے، اس لیے اللہ کی محبت ہوگی یا مال کی محبت ہوگی، دو محبتیں ایک دل میں نہیں آ سکتی ہیں۔ سن رہے سو رہے ہیں؟ ایک ہاتھ سے دو خربوزہ نہیں اٹھتے ہیں۔ خربوزہ سمجھتے نا؟ خربوزہ اٹھتا کیا؟ ایک ہاتھ میں دو اٹھتے ہیں، ایک ہاتھ میں ایک لگے گا، دو نہیں اٹھا سکتے۔ دل ایک ہے، یا تو اس میں دنیا کی محبت کو جما لو یا اس میں اللہ کی محبت کو جماؤ۔ اللہ اس کے رسول کی محبت یہ پاکیزہ ہے، یہ نورانی ہے، یہ مبارک ہے، یہ مقدس ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہ ہے تو دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ناپاک ہے، نجس ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، گناہوں کی جڑ لگ گئی اس کے دل میں۔ اب کیا مطلب؟ یہ ڈھالیاں ہیں، آنکھ، کان، زبان، اس سے سب گناہ نکلیں گے۔ کانٹوں کا درخت زمین میں ڈالا ہے، کانٹے آئیں گے۔ پھول کا زمین میں درخت ڈالا ہے، پھول آئیں گے۔ نیکیوں کا بیج دل میں ڈالا ہے، نیکیاں آئیں گی۔ گناہوں کا بیج دل میں ڈالا ہے، گناہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ آنکھیں دیکھیں گی تو غلط دیکھیں گی، زبان بولے گی تو غلط بولے گی، کان سنیں گے تو غلط سنیں گے۔ اسے ناچ گانے میں مزہ آتا ہے، اسے گالی گلوچ میں مزہ آتا ہے، اسے لڑنے جھگڑنے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر کانٹوں کا درخت لگا ہے۔ کانٹوں کے درخت کی وجہ سے برائیاں اس سے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی جڑ وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اب اس کے لیے اس کا دل و دماغ بھی غلط سوچے گا، آنکھیں بھی غلط دیکھیں گی، زبان بھی غلط بولے گی۔ اسے پاک کرنا ضروری ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پیدل چلیں گے، مشقتیں برداشت کریں گے اور گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں گے، نیکیوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو نیکیوں کا ایک کمال تک پہنچے گا۔ ایک تو ایک سرسری نماز پڑھ لی، الحمدللہ ہم سب نمازی ہیں، ایک یہ نماز ہے، ایک وہ نماز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ وہ نماز اللہ کے خوف و خشیے کے ساتھ ہے، وہ نماز اللہ کی محبت و عظمت کے ساتھ ہے، وہ اخلاص کے ساتھ ہے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، دشمن کے قلعے کی دیواریں ہل جاتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا دل بھی نہیں ہلتا۔ تو بڑے بڑے باطل طاقتیں صرف اللہ کا نام سن کر ان کے دل کانپنے لگتے تھے، کیونکہ وہ کیفیت تھی، وہ کیفیت بیان سے باہر ہے۔ حضرت بلال بھی اذان دیتے تھے، آسمانوں تک ان کی اذان جاتی تھی، ہم بھی اذان دیتے ہیں، محلے میں ہماری اذان نہیں جاتی۔ ایک آدمی بات کرتا ہے، اس کے کانوں تک برابر نہیں جاتی، ایک آدمی بات کرتا ہے وہ دل کی گہرائی میں اترتی چلی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، 40 سال ہو گئے، کوئی قبولیت کے اثرات نہیں ہوتے، ایک آدمی دعا مانگتا اس سے پہلے قبول ہو جاتی۔ وہ اس کے اندر کے محنت اور اس کے اندر کے مجاہدے ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ایک تو ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت محنت سے آتی ہے، صورت تو باتوں سے بھی آ جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کی صورت اور شکل آپ بنانا چاہیں کاغذ میں، ایک دن آپ بنا لے سکتے، ایک دن میں
ایک انجینئر کو دے دو آدھے گھنٹے میں بنا کے دے دے گا، لیکن اس کی حقیقت بنانا ہو تو لاکھوں ریال خرچ ہوں گے، دنیا بھر کا سال بھر کا وقت لگے گا، پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا۔ دنیا کی ہر چیز اسی طرح سے ہے۔ ڈاکٹر بننا ہو، ڈاکٹر کا نام 1 منٹ میں لوگے، ڈاکٹر کی تصویر 1 گھنٹے میں بنا دو گے، لیکن ڈاکٹر بنے آپریشن کرنے والا اور علاج کرنے والا اس کے لیے برسوں لگتے ہیں۔ کہنے کو تو آسان ہے لیکن حقیقت دیر سے آتی ہے۔ اسی طرح صحابہ نے ایمان سیکھا تھا، کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا گیا، اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی چلے گئی، محنت سے، مشقت سے۔ جیسے آج دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، اس طرح اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا یقین ہوتا تھا۔ اسی لیے صحابہ گئے سمندروں پر اور سمندروں سے پار ہونے کشتی نہیں تھی، ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ سمندر اور قطرہ اللہ کی نگاہوں میں دونوں برابر ہیں۔ جو اللہ قطرے سے بچا سکتا ہے وہ سمندر سے بھی بچا سکتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے گھوڑے ڈالے، 10,000 گھوڑے پار ہو گئے، ایک بھی ڈوبا نہیں۔ افریقہ کے جنگلوں میں گئے، جنگل میں بڑے بھیانک جانور ہوتے تھے، ڈراؤنی جانور ہوتے تھے، پھاڑ کھانے والے جانور سخت قسم کے، اور ٹھہرنے جگہ نہیں تھی۔ کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، سب خالی کرو، 3 دن کے بعد کوئی ملے گا تو ہم قتل کریں گے۔ 3 دن میں سارا جنگل صاف ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے بھی کہیں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے کیا؟ وہ کوئی کالج میں پڑھا تھا؟ انہوں نے عربی زبان کیسے سمجھ رہے تھے؟ وہ سمندر عربی زبان کیسے سمجھ رہا تھا؟ ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو باطل کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے اور مخلوق کو اللہ سمجھا دیتے ہیں۔ دریائے نیل مصر میں بہتا تھا اور ان کی عادت تھی کہ ہر سال ایک لڑکی بھینٹ چڑھاتے تھے، کنواری لڑکی بنا سنوار کر اسے دریا میں سمندر میں ڈالتے اور اسے جنات جو کچھ کرنا چاہتے کرتے اور مار ڈالتے تھے بدکاری کر کے، اور پانی آتا تھا، وہ جنات کی حرکت تھی۔ جب اسلام نے فتح کر لیا مصر کو، عمرو بن عاص نے خط لکھا عمر بن خطاب کو کہ یہاں کی عادت ہے ایک لڑکی کو بھینٹ چڑھاتے ہیں، میں نے ان کو روک دیا ہے۔ فرمایا بہت اچھا کیا تم نے۔ پھر ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، سوکھ جا۔ اور جن ساتھیوں کے ساتھ وہ دریائے نیل کے تھوڑے سے پانی میں اس کو پرچے کو ڈال دیا۔ رات صبح 16 ہاتھ پانی اوپر آیا تھا اور 1400 سال ہو گئے، آج تک چل رہا ہے اور پانی اس کا کم نہیں ہوا۔ اب یہ قصے کہانیاں بن گئی، یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ خدا کی قسم آج بھی کوئی ایسا ایمان پیدا کرے، آج بھی یہ ہو سکتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ اس کے رسول کی باتیں وقتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی چیزوں پر محنت کی، دنیا کا یقین آیا، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اس لیے کہ محنت اس پر کی نہیں ہے۔ اب دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہ محنت و کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر پیدل جماعتوں میں پھریں گے اور محنت کریں گے، حاجتیں پیش آئیں گی، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، حاجت پوری ہوگی، اب اللہ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ اب دیہات میں جماعت گئی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، دکان نہیں ہے، گولی نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ صلاۃ الحاجہ پڑھے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، پروردگار اس کے سر کا درد دور کر دیں گے، تو اس کا یقین بڑھے گا کہ میں نے نماز پڑھی تھی، میں نے دعا مانگی تھی، میری دعا کی برکت سے اللہ نے میرے سر کا درد اور میری بیماری دور کر دی۔ دیہات میں گئے، کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، دیہات ہے، بازار بھی نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے، وہ نماز پڑھے گا، پروردگار سے مانگے گا کہ تو رازق اور رزاق اور رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا، خدا اس کا انتظام کریں گے۔ اب دن بدن اس کا یقین بڑھے گا کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے میری روزی کا انتظام کیا۔ سواریاں نہیں تھی، بسوں کا آنے جانے کا انتظام نہیں تھا، اللہ سے اس نے مانگا، کوشش کی، اللہ جل شانہ نے اس کی دعا پر غیب سے ایک بس یا لاری کوئی کار بھیج دی۔ ارے سن رہے ہیں؟
اب دن بدن کیا ہوگا؟ اس کا ایمان بڑھے گا، اس کا یقین بڑھے گا، اس کی کیفیت بڑھے گی، اللہ سے تعلق بڑھے گا کہ میں نے دعا مانگی تھی، میری بیماری دور ہے، میں نے دعا مانگی تھی، میرے کھانے کا نظم ہوا، میں نے دعا مانگی، میری سواری کا نظم ہوا، میں نے دعا مانگی، میرا کام بنا، اور نقد تشکیلیں. اب یہ دن بدن سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ دعوت کا کام ہوگا حکمت سے، بصیرت سے. قرآن میں کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرت. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ اسی میں بصیرت کے ایک معنی ہے یقین. ادعو الی اللہ علی الیقین، میں اس یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ دعوت کی محنت کی برکت سے اللہ میرے اور پوری امت کے دنیا اور آخرت کے مسائل حل کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اونگتے اونگتے سن رہے ہیں، جاگتے جاگتے سن رہے ہیں. تو بصیرت کسے کہیں گے؟ میرے اور پوری امت کے دنیا کے آخرت کے ساری مشکلیں اللہ اس تبلیغ کے کام کے ذریعے حل کریں گے، آسان کر دیں گے. اس یقین سے دعوت دے. اس پھسپھسا ایمان نہ ہو، ہوتا ہے کہ نہیں، کہ ہوتا ہے کہ نہیں، ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا، تجھے شک ہے تو کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ سے مانگنے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے شرط ہے یقین. اس یقین سے دعوت دو کہ اللہ میرے اور امت کے مسائل اس دعوت کی محنت سے حل کریں گے. تمام نبیوں کی مشکلیں اللہ نے اسی دعوت سے حل کی تھی. مکے میں صحابہ کا سب کچھ تھا، مہاجرین کا، ان کے گھر تھے، ان کی تجارتیں تھی، ان کی دکانیں تھی. ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے. مدینے میں آتے ہی حضور نے جماعتوں میں بھیجنا شروع کر دیا. 10 سال کی مدت میں 150 جماعتیں نکالی. سالانہ 15 جماعتیں گویا نکلی. اور چھوٹی جماعت 6 آدمی کی تھی، بڑی جماعت 30,000 کی تھی. اس درمیان میں چھوٹی بڑی جماعتیں نکلتی رہیں. حالت تو اور خراب ہو جانا تھا، لیکن اللہ نے حالت بہتر سے بہتر بنا دی. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ مدینے میں زکات کا پیسہ لے کر آدمی نکلتا تھا کہ میری زکات لے لو. پورا مدینہ چکر کاٹتا تھا، کوئی غریب نہیں ملتا تھا جو زکات لے لے. شام کو لا کے بیت المال میں داخل کر دیتا تھا. اللہ نے ان کے تمام مسائل دعوت سے حل کر دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کو نصیحت کی ہے کہ دعوت تمہاری سرسری نہ ہو، دعوت تمہاری بصیرت کے ساتھ ہو. ادعو الی اللہ علی بصیرت. بصیرت کے ساتھ دعوت دو، یقین کے ساتھ دعوت دو. یہ نہیں کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کر لیا تو کوئی بات نہیں. نہیں، مجھے کرنا ہے، یہ میرے نبی کا کام ہے، اللہ نے یہ میرے ذمے کیا ہے، اور اسی سے میرے کام حل ہوں گے، اسی سے میرے کام بنیں گے، اسی سے میری مشکلیں آسان ہوں گی، اسی سے میرے مسئلے حل ہوں گے، اور میری اولادوں کے اور میری نسلوں کے مسئلے بھی اللہ پاک اسی سے حل کریں گے. اس کے ساتھ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ اللہ اس یقین کے ساتھ دعوت دیں گے بھائی. ذرا ڈرایا تو بھاگ جائیں گے. پہاڑ کی طرح کھڑے رہنا، ساری دنیا مقابلے پایا، پہاڑ ہٹتا نہیں اپنی جگہ سے. وہ پہاڑ ہے، موسم سے نہیں ہٹتا. ہوائیں ٹکراتی ہیں، ہوائیں چلی جاتی ہیں، بارش برستی ہے، بارش چلی جاتی ہے، موسم آتے ہیں، موسم اس پر سے گزر جاتے ہیں، لیکن پہاڑ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، وہ نہیں ہلتا. وہ حالات سے نہیں گھبراتا. حالات سے گھبرایا تو بے ایمان ہے. حالات پر جمنے والے کو مومن کہتے ہیں. حالات اس سے ٹکرائیں گے، حالات بدل جائیں گے. حالات سے یہ نہیں بدلے گا. مومن بڑی چیز ہوتی ہے. اس کی استقامت، اس کا استقلال، اس کی ثابت قدمی اور اس کا جمنا پہاڑوں کی طرح ہے.
سن دیں گے نہیں؟ بچوں کی طرح نہیں کہ کسی نے ذرا دھمکایا تو بھاگ گئے گھر میں. دھمکنے والے نہیں ہوتے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی استنجے کے لیے گئے جماعت سے. جماعت جا رہی تھی جنگل میں اور وہ گئے استنجے کے لیے اور جماعت آگے بڑھ گئی. انہوں نے بھی جماعت والوں نے دیکھا نہیں کہ ایک ساتھی کہاں گیا ہے اور جماعت بہت نکل گئی. یہ واپس آئے تو جماعت نہیں ہے. تنہا جنگل بیابان کہاں کریں گے؟ آگے بڑھے پیچھے پیچھے انہی کے نقش قدم پر. تو آگے شیر مل گیا. شیر نے آواز کی, کہنے لگے بکواس کیا کرتا ہے؟ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, میں خادم ہوں, میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں, ذرا مجھے ساتھیوں سے ملا دیں. عربی میں کہہ رہے ہیں شیر سے. شیر بھی عربی جانتا نا, دبئی یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوں. حدیثوں کی کتابوں میں ہے دم ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا. حضرت اس کے ساتھ چلنے لگے, پہاڑ کی چوٹی پر گیا. اس نے جھانک کے نیچے دیکھا تو حضرت سفینہ نے بھی جھانک کے نیچے دیکھا تو جماعت پہاڑ کے دامن میں جا رہی ہے. میں راستہ بتا دیا, شیر نے دم ہلایا اور وہ پیچھے کو چلا گیا اور یہ آگے جا کے جماعت سے مل گئے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا اس کا. شیر کو دیکھتے ہی پجامہ خراب. ارے مومن کہیں ڈرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بزدلی اور ایمان دونوں ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتے. ایمان ہوگا تو بزدلی نہیں ہوگی, بزدلی ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ گھبرا جائیں گے؟ پہاڑ سے زیادہ استقامت ہوگی. گھبرانے والی قوم, ڈرنے والی قوم نہیں ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا ڈرایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, اتنا مجھے ڈرایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا, اتنا مجھے ستایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ستایا. لیکن آپ کچھ نہیں, برابر جماعت پہ کام کرتے ہیں. آپ کے اندر کوئی ذرا برابر کا خیال تک نہیں آتا کہ بیٹھ جاؤں, چھوڑ جاؤں, چھپ جاؤں. برابر جا رہے ہیں, برابر دعوت دے رہے ہیں. ابو جہل سمجھتا ہے کہ آج میں نے حضور کی اتنی گالیاں دے دی, اتنا برا بھلا کہہ دیا, اتنی بری حرکت کر دی ہے کہ اب حضور میرے پاس کبھی نہیں آئیں گے. کل صبح دیکھا تو سب سے پہلے حضور اسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو تیرا کام بن جائے گا. سن رہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ دوستو, یقین کے ساتھ دعوت دینا کہ یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. دنیا اس کے خلاف ہوگی تب بھی کام ہو کر رہے گا. دنیا اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے. کام سمجھداری سے. سن رہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ اے علی الیقین, یقین کے ساتھ دعوت دے. اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ اے علی علم, علم کے ساتھ بھی دعوت دے. اس کی دعوت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو, جہالت کی دعوت نہ ہو, غفلت کی دعوت نہ ہو, دیکھا دیکھی نہ ہو, سنی سنائی بات نہ ہو کہ ہم نے سنا تھا, ہم نے دیکھا تھا اور ہمارا خیال یہ ہے, شاید وہ یوں کہہ رہے تھے. یہ سب بکواس ہے, اس کو بند کرو. قرآن سے بات کرو, حدیث سے بات کرو, صاف صاف بات کرو. مفتی اعظم بیٹھے ہوں, علامہ بیٹھے ہوں, جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوں, بیان میں بات ٹھوک کرو. دو بھی دو چار, الٹے لکھے تو چار, سیدھے لکھے تو چار, ضرب دیے تو چار, جمع کرے تو چار. کچھ بھی کرو وہ چار ہی ہوتے ہیں, اور دو کو کچھ بھی کرو وہ چار ہی رہتے ہیں. تو اس طرح بات کرو اپنی ٹھوک بجا کر. ایک چپراسی سے بھی, ایک وزیر اعظم سے بھی, ایک ان پڑھ سے بھی, ایک انجینئر سے بھی, ایک عام آدمی سے بھی, ایک سائنسدان سے بھی, ایک غریب سے بھی, ایک امیر سے بھی. سب کی نجات اللہ کے دین میں ہے, سب کی کامیابی حضور کی غلامی میں ہے. آ جاؤ حضور کے طریقے پر, سب مل کے حضور کا کام کریں, سب مل کے حضور کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے.
بات کرو دو ٹھو صاف صاف، چاہے جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوں بیان میں، چاہے کوئی علامہ بیٹھے ہو، چاہے کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوں، چاہے کوئی قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھنے میں کیوں ڈر لگتا کبھی کہ بھائی پیچھے کوئی امام صاحب مفتی صاحب آ گئے، کوئی علامہ آ گئے، کوئی جبرائیل آ گئے، کوئی فرشتہ آ گیا، کوئی ڈرتا فاتحہ پڑھنے میں؟ تو کوئی آ جائے فاتحہ تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، کوئی چوکتا نہیں۔ تو دعوت قرآن کی حدیث کی روشنی میں ہو، علم کی روشنی میں ہو، اور اطمینان سے اسے قرآن و حدیث پر اطمینان ہو، اور تسلی کے ساتھ وہ دعوت دیں، سنی سنائی باتیں نہیں، ایسا ہوا، ایسا ہوگا، ایسا کتے، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں نا کتے کتے کتے، معلوم ہے کرناٹک کی زبان میں کتے کہتے ہیں گدے کو، کتے کا مطلب ایسا ہائیں گا، شاید ایسا ہوگا، شاید ویسا ہوگا، شاید وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے ارے شاید کے بچے اسے چھوڑو، قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو، قرآن بھرا ہوا ہے دعوت و تبلیغ سے، حدیث بھری ہوئی ہے دعوت و تبلیغ سے، حیات الصحابہ تو دعوت ہی دعوت ہے، اس کے علاوہ ہے کیا وہاں؟ ساری آسمانی کتابیں دعوت کے لیے آئیں، سارے نبی دعوت کے لیے، سارے صحابہ دعوت کے لیے، سارے اولیاء اللہ دعوت کے لیے، دعوت نہ دے تو مسلمان ہی کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے برائی کو دیکھا وہ ہاتھ سے روکے تھپڑ مار کے، اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے انکار کرے، زبان سے سمجھائے، اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھے، اگر دل سے بھی وہ برا نہیں سمجھتا تو لیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان، رائی کے دانے کے برابر بھی ابھی ایمان نہیں ہے اس کا۔ تو دعوت تو ایمان کا جز ہے، یہ کہاں چکر میں پڑے ہو؟ اگر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائیں اور یہ کہیں کہ دوستو تبلیغ کا کام میں نے شروع کیا تھا وہ غلط ہے، چھوڑ دو اس کو، تو ہم ان سے یہ کہیں، جواب دیں مولانا آپ تھکے ہارے ہیں، جا کے سو جاؤ، ہم نے قرآن و حدیث سے یہ کام سمجھا ہے، مر جائیں گے لیکن کام نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم نے سمجھا ہے یہ تمہارے کہنے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ رسول زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسے کہتے ہیں بصیرت، یہ نہیں کہ بے پیندی کا لوٹا ہے، بے پیندی کا لوٹا سمجھتے ہو، جدھر وزن ہو ادھر ڈھلکتا ہے، جمنا گئے تو جمنا داس، گنگا گئے تو گنگا داس، جیسا دیس ویسا بیس، جیسا منڈوا ویسا باجا، جہاں گئے وہاں کی گانے لگے، یہ سب عربی میں اس کو منافقت کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں اس کو، کہ جہاں گئے وہ بولنے، ارے تمہاری بات بدل گئی، مومن کی جان جا سکتی ہے، بات نہیں بدل سکتی، وہ جان دے گا بات نہیں بدلے گا، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام قرآن سے سمجھنا، حدیث سے سمجھنا، حیات الصحابہ سے سمجھنا، اور سمجھ کر اس پر جمنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو حاکم بنا لیں گے، امیر بنا لیں گے، بادشاہ بنا لیں گے، عورتیں چاہتے ہیں عورتوں کے، قریش کی عورتوں کی لائن لگائیں گے، جوان لڑکیوں کی، ایک نہیں 10 لے لیجئے جتنے چاہیں، آخر تبلیغ تو چھوڑ دو، بادشاہ بن جاؤ، ارے ملازمت نہیں 4 پیسے کی، تم بادشاہ بن جاؤ، امیر بن جاؤ، مالک بن جاؤ، ہم آپ کو اپنا سب کچھ بنانے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا بس تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا، اور تم اپنی بات میں سچے ہو، یہ تم کر سکتے ہو، جو کچھ تم نے اب تک کہا ہے وہ تمہارے بس میں ہے، تم کر سکتے ہو، وہ کرنے کی تم نے بات کی ہے، آگے بڑھو، جو تم نہیں کر سکتے وہ بھی کر دو، کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھو، تم نہیں کر سکتے، سورج ایک ہاتھ میں لا کے رکھو، تب بھی میں دعوت کے کام کو چھوڑنے والا نہیں۔ ارے ایک ملازمت کیا ہے، ایک نوکری کیا، خدا تو نہیں ہے یہ،
خدا تو کوئی اور ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، ان کا راشن بند کر دیا۔ بازار میں کوئی ایک دانہ چاول کا نہیں دیتا، ایک دانہ گیہوں کا نہیں دیتا، ایک چٹکی آٹا نہیں دیتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، چوتھا دن آیا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ سارا بازار خوش ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو تبلیغ والے بھوکے مر رہے ہیں، اور کر لو تبلیغ۔ تانے دیتے نا لوگ، دیکھا اللہ کے راستے میں جانے والے اب بھوکے مر رہے ہیں، اور جاؤ اور جاؤ۔ یہ کچے لوگ نمرودی پرانے زمانے کے وہ تانا دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام برابر جاتے رہے، چوتھے دن سب کے سامنے ریت و بالو بھر لیا بازار سے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالو بھر کے لے جا رہے ہیں، مٹھی۔ وہ گھر لے جا کے چپکے سے ایک کونے میں کہیں رکھ دیا اور جا کے سو گئے۔ اور نیند میں روٹیوں کی خوشبو آنے لگی، سوچنے لگے کہ یار یہ روٹیوں کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ سوچے خواب ہے شاید، پھر آنکھ ملتے ہوئے بیٹھے تو خوشبو اور بڑھنے لگی، اور دوڑ کے وہ مطبخ میں کچن روم میں جا کے دیکھا تو روٹیوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ بیوی سے کہا، ارے یہ آٹا کہاں سے آ گیا، روٹیاں کہاں سے پک رہی ہیں؟ کہ سبحان اللہ۔ بیوی نے کہا سبحان اللہ، خود ہی تو آٹا لا کے رکھے اور ہم سے پوچھتے ہیں آٹا کہاں سے آیا؟ سمجھ گئے اللہ نے اس ریت کا آٹا بنایا، کھایا نہیں، دوڑ کے بازار گئے، کہا کہ او بازار والو، تم نے تو مجھے آٹا نہیں دیا تھا، میرے رب نے مجھے آٹا دیا ہے، چلو میرے گھر روٹی پکیے کھاؤ۔ تو دنیا چلی آ رہی ہے، روٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور سب نے سمجھ لیا کہ ان کو ان کے رب نے دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس پر فاقہ آئے 3 دن وہ برداشت کرے، سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہ کہے، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ اس پر کھول دیتی ہے۔ یہ کمانے کا جھگڑا تو انسان ہی کے ساتھ ہے، باقی 17,999 مخلوق اللہ کی مفت میں کھا رہی ہے۔ 18,000 مخلوق ہیں جن میں سے ایک انسان ہے، اور سب کہاں سے کھا رہے ہیں؟ ارے کہاں سے کھا رہے ہیں؟ اللہ کے خزانے، ہمیں نہیں کھلائے گا۔ وہ مالک ہیں، وہ مختار ہیں، دعوت کا کام کریں گے لیکن کسی کے حکم کے خلاف بھی نہیں کریں گے۔ ہم حکومت کے خلاف نہیں کرتے، سیاست میں دخل نہیں دیتے، چندہ اصول نہیں کرتے۔ ہمارے یہ اصول ہیں، ان اصول پر ہم جمے رہیں گے۔ ہماری مسجد وار جماعت ہے، بیٹھے گی، مسجد میں بیٹھنے دو گے مسجد میں بیٹھے گی، نہیں تو گھر میں بیٹھے گی، دکان میں بیٹھے گی، کہیں تو بیٹھے گی۔ دین کا فکر ہی تو کرنا ہے، سب جگہ اللہ کی ہیں، اور 2.5 گھنٹہ دینا ہے، 2 آدمی مل کے گشت کریں گے، اس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک ایک کی خوشامد کریں گے، ایک ایک کو دعوت دیں گے۔ اصلی دعوت تو یہی ہے۔ مسجد میں تعلیم کا ہوگی تو نہیں ہوگی تو گھر میں تعلیم ہوگی۔ گشت ہے، بازاروں میں گشت ہوتا ہے، 2 ساتھی بنا کے گشت کریں گے۔ جماعت ہے، جماعت جائے گی، 2 ساتھی جماعت بنا کر جماعتوں میں جائیں گے۔ حکمت سے تو کریں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں، ڈر کر، ارے سن رہے گے نہیں، ڈر کر چھوڑیں گے نہیں، کریں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، بیمار ہو گئے، اب بیماری کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز تو پڑھیں گے۔ کھڑا نہیں جاتا، چلو بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھا نہیں جاتا لیٹ کر پڑھیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں، پڑھیں گے، آخر اشارے سے پڑھیں گے۔ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ ہاں معذوری ہے، مجبوری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس مشکل کو آسان کر کے پڑھیں گے۔ اللہ نے بھی مشکل میں جانے کا حکم نہیں دیا ہے، آسانی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، 2 کام پیش کیے جاتے تو حضور جو آسان کام ہوتا تھا اس کو پسند کرتے تھے، جو کام آسان ہوتا تھا حضور اس کو پسند کرتے تھے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے۔ چھوڑنا نہیں ہے، نماز ہے، بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے، پڑھو۔ سفر میں جا رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہا ہے اور کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے، تب بھی وہاں بھی تمہارا فرض تو پڑھو۔
2 रकात फर्ज पढ़ लोगे तो घर पर जो 12 रकात पढ़ते थे जोहर की, 12 का सवाब मिल जाएगा 2 रकात में। सफर की वजह से और बीमारी की वजह से जो कमी आ जाएगी अल्लाह अपनी कुदरत से वो पूरी कर देगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। समझ में आ रही? बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन की भी तकलीफ है, पैसा खर्च होगा वो भी तकलीफ है, तो क्या आदमी छोड़ देगा? लेकिन ये तकलीफ सेहत के लिए है, ठीक है। बीमारी की तकलीफ से ये तकलीफ सेहत की तरफ ले जाएगी, लिहाजा इसका कर्ज करो। पैसा नहीं तो कर्ज लो, ऑपरेशन यहां नहीं होता दूसरे मुल्क में जाके करो, लेकिन इलाज तो करो। तो बहरहाल दावत का काम करने के लिए है, छोड़ने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं। खंदक के मौके पर सारा अरब चढ़ के आया। कौन आया? अरे बोलो, अरे बोलो ना, सारा अरब, पूरा अरब चढ़ कर आया। और मदीना एक छोटी बस्ती, खेड़ा देहात, 3 तरफ से एक पहाड़ घेरे हुए थे, चौथी तरफ आपने खंदक खोदी। खंदक का हाल यह है कि पेट पे पत्थर बंधे हुए थे, भूख थी, प्यास थी, सर्दी से बचने का कोई सामान नहीं था, कपड़े जो पहने थे वही थे, जमीन से चिमटे हुए थे। ये अतराफ के दुश्मन पूरी अरब से आए हुए हैं, वो खौफ है, सर्दी है और दुश्मन है, भूख, पेट पे पत्थर है। और अंदर का दुश्मन अलग है, वो यहूदी, बाहर का दुश्मन वो अलग है। इज़्ज़ागतिल अब्सार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, कुरान कहता है कि उनके दिल कलीजे मुंह को आ रहे थे और आंखें चकाचौंध हो रही थी। कोई भयानक मंजर को मुकाबला करना तो दूर की बात है, देख नहीं सकता था। देखने वालों की आंखें चकाचौंध हो जाती थी और सुनने वालों के दिल कलीजे को आते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और एक दिन इतना सख्त आया कि ज़ोहर, असर, मगरिब 3 नमाजें कज़ा हो गई। दुश्मन एकदम ऊपर गिर गया, लेकिन सबके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा और अंसार ने ठस से मिलने हुए जमा बराबर पत्थर की तरह से वो जमे हुए थे, वो पहाड़ों की तरह से। बनी कुरैज़ा बहुत बड़ा कबीला था, उन्होंने पेशकश की कि अगर मदीने वाले आधे मदीने की खजूरें हमें दे दें तो हम वापस चले जाएंगे, हम वापस चले गए तो कुरैश की कमर टूट जाएगी, वो भी वापस चले जाएंगे। उन्होंने आकर के सुलह की बात की। हुजूर ने अंसार से पूछा कि अंसार, क्या तुम आधे मदीने की आधी खजूरें दे दोगे ताकि ये दुश्मन चला जाए, ये झगड़ा खत्म हो, अमन से रहें? तो अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है तो पूरी ले लीजिए, आधी नहीं पूरी, और आपका हुक्म है तो पूरी ले लीजिए, और अगर नहीं सिर्फ हमारी रियायत में कह रहे तो मदीने की एक खजूर कोई हमसे नहीं ले सकता। या तो हम मेहमानी में खिला देंगे या हम बेच देंगे, बाकी जबरदस्ती ये सुलह सफाई ये बुज़दिली की बात हमसे नहीं होती। हम तो जहालत के जमाने में खजूर किसी को नहीं देते थे, आज तो हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हमसे कैसे लेगा? कहे मैदान में आ जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बस तुम्हारा ये जुमला और तुम्हारी ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह ने मदद कर दी, जाओ तुम कामयाब। उसी रात हवा चली और दुश्मनों के कदम उखड़ गए और भाग गए, लेकिन घबराए नहीं। तो मुसलमान घबराया नहीं करता हालात से, ये हालात का बंदा नहीं है। अरे किसके बंदे हो तुम? तो हालात के बंदे हो क्या? अफराई तमनी तखज़ इलाहहु हवा, अल्लाह शिकायत करते हैं, आप उस आदमी को नहीं देखते जिसने अपने ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है? क्या जो जी में आया वो करता है? ये कौन है? ख्वाहिश का बंदा है। लोग कहते हैं जी जमाना बदल गया, वो जमाना और था। तो ये कौन है? ये जमाने के बंदे हैं। कहते हैं जी हालात बदल गए, अब हालात अच्छे नहीं, हालात के साथ चलो। तो क्या है? ये हालात के बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे कहां हैं? हुजूर ने फरमाया, तईस अब्दुल दीनार व अब्दुल दिरहम व अब्दुल खतीफा, बर्बाद हो जाए सोने चांदी का बंदा, बर्बाद हो जाए मालो दौलत का बंदा,
مال و دولت کے پیچھے پڑنے والا اور کپڑوں اور سامان والا، اللہ نے اسے اپنا بندہ بنایا، یہ حالات کا بندہ ہو گیا، یہ زمانے کا بندہ ہو گیا، یہ خواہش کا بندہ ہو گیا، یہ مال و دولت کا بندہ ہو گیا. ارے یہ کیسی بری چیز ہے. تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کا کام کرنا ہے اور موت تک کرنا ہے اور جم کر کرنا ہے. حالات آتے رہیں گے، حالات جاتے رہیں گے، حال کسی کا نام نہیں. ارے آپ سب حال عربی پڑھیں، عربی تو خیر کیا پڑھیں، اردو تو پڑھیں نا. ارے تھوڑا تو پڑھیں نہیں. زمانے 3 ہوتے ہیں، پڑھیں یہ ماضی، حال، مستقبل. یہ سنا ہے؟ ماضی کہتے ہیں گزرے زمانے کو، حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، اور مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے کو. ٹھیک ہے، اب ذرا غور سے سنو. مستقبل تو آنے والا، ٹھیک ہے، ماضی پچھلا، اب حال موجود. تو حال کہاں ہے؟ اب کتنے بجے ہیں؟ 6 بج رہے ہیں. 1 منٹ پہلے وہ مستقبل میں تھا نہیں، آنے والا مستقبل میں تھا وہ، اور 1 منٹ اس سے پہلے ماضی میں چلا گیا. جو گیا 6:01 پہلے، 1 منٹ کہاں گیا؟ وہ ماضی میں گیا. آنے والا منٹ کہاں ہے؟ مستقبل میں ہے. جانے والا منٹ ماضی میں ہے، آنے والا منٹ مستقبل میں ہے. حال میں کیا ہے؟ یہ حال تو صرف مستقبل سے ماضی میں جاتے ہوئے ٹکراتا. ذرا یہ ٹکر جو لگتے ہے وہ حال ہے. وہ ٹکر لگتے ٹھہرتا نہیں ہے. اذا حال فقط زال آتا ہے. جو حال آتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے. مستقبل ایک لمبا زمانہ ہے، آنے والا زمانہ. ماضی ایک لمبا زمانہ ہے پیچھے جو گزر گیا. حال کہاں ہے؟ ارے ہے کیا؟ ارے کیا بول رہے ہیں آپ؟ لوکھا کھائیں گے؟ ارے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں کیا ہے حال؟ ہے کہاں؟ نہیں سمجھ میں آیا. حال تو یہ مستقبل ہے، آگے سے آ رہا ہے. یہ ماضی ہے، یہ پیچھے جا رہا ہے. یہ مستقبل جاتے جاتے یہاں سے گزرتا ہے. ہاں یہی حال ہے جو چند منٹ کا ہے اور یہ ٹھہرتا نہیں ہے. مستقبل کے ہزاروں سال ہیں آنے والے، ماضی کے ہزاروں سال گزرے ہوئے ہیں، لیکن حال کا کہاں ہے؟ حال کچھ نہیں ہے، صرف ذرا گزرتے ہوئے یوں ٹکراتا ہے، ذرا لگتا ہے اسے. وہ لگا ہوا وہ حال ہے، اور وہ حال زائل ہو جاتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے. تو زائل ہونے والے سے بھی ڈرتے ہیں کیا؟ سائے سے ڈرتا ہے کوئی آدمی؟ ارے سائے سے ڈرتے ہو کیا؟ اب چائے سے ڈرتے ہیں. چائے کا وقتوں کا لوگ اشارہ کریں گے بیان بند کرو تمہارا، بہت دیر ہو گئی ہے. تو کرو گے؟ ڈرو گے نا؟ نہیں ڈریں گے انشاءاللہ ہی کہہ رہے ہیں. یہ ایسی قوم سے پالا پڑا ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت کے معنی علی علم، کہ علم کے ساتھ دعوت دیں گے. اور اگر جبرائیل بھی آ کر کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دو تو نہیں چھوڑیں گے. الیاس رحمت اللہ علیہ بھی آ کر کے مولانا کہیں گے چھوڑ دو تو نہیں چھوڑیں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے سمجھا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے وہ حق ہے، وہ اس کو کر کے رہنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کریں گے. باقی بات صبح کو. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے. تو یہ خالی باتوں سے سمجھ جاؤ گے یا کچھ کرو گے بھی؟ وہ کرنے کے لیے 4 مہینے جانا ہے. تو کب سے جائیں گے؟ نغد. اگر کوئی نغد ہمت کرتا ہے تو ہم سمجھیں گے واقعی وہ مرد میدان ہے، اس نے ہماری بات سمجھی ہے. کھڑے ہو کے بولو کون جائے گا 4 مہینے؟ کھڑے ہو کے بولو بھائی. میں بھی تیار ہوں ماشاء اللہ. کھڑے ہو جائے، کچھ تقاضے بھی ہیں ماشاءاللہ مصارف کے. کھڑے ہو جاؤ، اللہ پورا کرے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پورا کرے گا. کھڑے ہو گئے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھاؤ گے تو کیا پتہ چلے گا. کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ.
ارے جوانی پوری زندگی دے دی دنیا کے لیے، اب چھلکا باقی ہے. کھڑے ہو جاؤ. 50-60 سال دنیا کے لیے دے دیے، مغز اور رس پورا دنیا کو دے دیا، اب یہ چھلکا باقی رہ گیا، اس کو بھی کیا بچانا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ یار، تم ڈانڈلی صاحب بیٹھے یہاں. اور بھائی اور یہ تو ساری قوم تیار ہے جی. الحمدللہ اللہ برکت ہے. ارے کھڑے ہو جاؤ بھائی، سرحد والے تو پیدا ہی اس کے لیے ہے یار، دین کے کام کے لیے. اور کیا کرنا ہے ان کو؟ دین کے علاوہ کرنا کیا ہے؟ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ ان کو ہلکا وار بٹھا دیں. ہلکا وار بھائی. شارجہ والے سب شارجہ والے بھائی سب ادھر چلے بھائی. شارجہ والے شارجہ آپ اس میں پھر وہاں ہلکا بنا کر ساتھیوں کو تفقد کریں. دبئی والے اس طرف آ جائیں ماشاء اللہ. دبئی والے ادھر آ جائیں ماشاء اللہ. شارجہ والے